جب اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کے وارث سلیمان علیہ السلام نبی ہوئے تو وہ اللہ کے دربار میں دعا مانگنے لگے کہ یہ اللہ مجھے وہ مرتبہ عطا فرما جو مجھ سے پہلے نہ کسی کو ملا ہو اور نہ ہی میرے بعد کسی کو ملے۔ وہ دور ایک عجیب دور تھا۔ لوگ جنات، کالا جادو پہ زیادہ یقین رکھتے تھے۔ اللہ نے اپنے نبی سلیمان علیہ السلام کے لیے چرند پرند، ہوا، جنات کو ماتحت کر دیا۔ تو بس اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام جہاں بھی کفر، نفرت اور انسانوں پہ ظلم دیکھتے تھے تو آ کے اپنے معجزات دکھاتے تھے، اور یوں انسان آپ کو اللہ کا نبی سمجھ کر صحیح راستے پہ آ جاتے تھے۔ اور اگر کوئی جن کسی انسان کے گروہ پر حملہ کرتا تھا، اسے نقصان پہنچاتا تھا، تو آپ اس جن کو زنجیروں میں جکڑ دیتے تھے اور آپ کا تخت اپنے کندھوں پہ اٹھائے پھرتے تھے۔ آپ آسمانوں میں پرواز کرتے تھے تو ویسے ہی آپ آسمان میں پرواز کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک جن آ کے آپ سے کہنے لگا کہ یہ اللہ کے نبی زمین پہ بابل کے پاس جنات کا ایک گروہ انسانوں پہ ظلم کرتا ہے، اور وہاں کے جنات انسانوں میں غلول کرتے ہیں اور پھر انسانوں کو تکلیف دے کے یہ منواتے ہیں کہ ان کے پاس غیب کا علم ہے، اور یوں انسان بھی صراط مستقیم سے ہٹ جاتے ہیں۔ جیسے ہی اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے اس بات کو سنا تو اپنے تخت کو بابل کی طرف موڑتے ہیں اور اس گروہ کے پاس آ کے کہتے ہیں، اے تکبر میں رہنے والوں، اللہ سے ڈرو۔ وہ جنات کا گروہ سلیمان علیہ السلام کی طاقت سے ناواقف تھا۔ اس میں ایک جن لیاب کہنے لگا، ہم کسی سے نہیں ڈرتے اور ہم اپنی مرضی چلاتے ہیں۔ اور اس کے قبائل کے کچھ جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے چاروں طرف سے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اگر تو واقعی سچا ہو تو ہمیں قید کر کے دکھا۔ تو بس اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام جیسے ہی اپنی عطا ان جنات کی طرف کرتے ہیں تو ہوا اور مٹی کا ایک عجیب طوفان اٹھتا ہے اور زمین کو چیر کے لوہا نکلتا ہے اور زنجیروں میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور وہ زنجیریں ہر اس جن کے گردنوں میں آ پڑتی ہیں۔ وہ تمام کے تمام جن زمین بوس ہو جاتے ہیں اور اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں گر کے کہتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کا بیٹا سلیمان علیہ السلام ہوں، اور اللہ نے مجھے اس زمین پہ امن و سلامتی کے لیے منتخب کیا۔ ایک گروہ جن خبردار ہو جاؤ، اس زمین پہ فساد نہ پھیلاؤ ورنہ اللہ کا عذاب تم کو فنا کر دے۔ یوں وہ سارا گروہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت اور اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرتا ہے، اور پھر سب کے سب امن، محبت اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں کہ کبھی بھی کسی بھی انسان کو تکلیف نہیں دیں گے۔ بے شک اللہ جیسے چاہے اپنے حلول سے، رحمت اور طاقت سے نواز دیتا ہے۔ وہ ہر دعا کو سننے والا اور سب پہ کرم کرنے والا ہے۔ اے اللہ، اس پورے جہان پہ اپنا کرم فرما اور ہر انسان کی دعا کو قبول و مقبول فرما۔ آمین ثم آمین۔